السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تعالى في موضع آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ حاضرین جمعہ، دینی میری بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری دینی ماں بہنوں، اولا تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدائش کے بعد ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار پانی میں مبعوث کیا، جس کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ محنت کی، پتھر کھائے، خون بہایا، اللہ رب العالمین سے سفارش کی، ہر ممکن کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کے جو بھی احکامات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھلایا، ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور ایک انسانی سماج اور خاص طور پر مسلم معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں کے ذریعے سے اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائیاں فرمائی ہیں، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جا بجا ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کے اندر سدھار لا سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے اندر بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ امت کامیاب ہونا چاہتی ہے تو ان چیزوں کو اس کو اپنانا ہوگا، ان چیزوں کو اپنے لاہے عمل میں، اپنے طرز زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اسلام نے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی، وضاحت کر دی۔ ہر ایک کے سلسلے میں الحمدللہ ہدایات موجود ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت عنایت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اخلاق کو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز پائی جاتی تھی، اچھی کوالٹی، نوبل کیریکٹر، اچھے ویوہار، چرتر جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لاتمم مکارم الاخلاق، اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اچھے کیریکٹر کو، نوبل کیریکٹر کو ڈیفائن کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو کم لفظ کم پڑ جائیں گے، ساری چیزوں کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے یہ ساری چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب زندگی سے جڑی ہوئی جو جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ واش روم کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کرتے ہیں، بیٹھ کر کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں بتلا دیا ہے کیا طبی فائدے ہیں، میڈیکلی کیا، سائنس کیا کہتا ہے اس کی ہم کو چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے ہماری بھلائی کے لیے اور فلاح و بہبودی کے لیے جو چیزیں بتلائی ہیں۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی کے سامنے اس بات کو مزاق کے طور پر ذکر کیا گیا تو انہوں نے مزید
بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہوں، انہوں نے مزید دعوت اسلام کو ان کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی تو صرف انہوں نے بیٹھ کر استنجا کرنے کے بارے میں نہیں سکھایا، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم استنجا اس چیز سے کریں جو یہ گوبر وغیرہ نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو آداب زندگی بتائی ہے ان کا تعلق زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ راستے سے گزرنے سے بھی ہے. راستے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ رائٹس ہیں، کچھ ادھیکار ہیں جن کا خیال رکھنا ہر مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے. اگر وہ اپنے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ایسی قوموں سے اپنا دامن چھڑانا ہوگا اور ایسی عادات اور ایسی خصلتوں سے عادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا جو رب کی ناراضی کا سبب بنے تھے. قوم لوط مشہور باتیں اپنے سلسلے میں موجود ہیں. تو ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ تقطعون السبیل کہ راستے پر بیٹھ کے بدمعاشی کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آج ہمارے مسلم معاشرے کا معائنہ کیجیے، ذرا سا اسکین کیجیے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم اپنی بچی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ گزر رہے ہیں راستے سے، ہمارے گھر کی خاتون گزر رہی ہے ہمارے ساتھ میں، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی، اور کچھ نوجوان، کچھ بزرگ بلا تفریق عمر کی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کوئی ماں کی گالی دیتا ہے، کوئی بہن کی گالی دیتا ہے، ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے اور ضمیر اندر سے اڑتا ہے کہ کس طرح ان کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے. یہ چیخو پکار ہے، یہ آہو بکا ہے جو اس منبر رسول سے آپ کے سامنے سماجی معاشرے کی شکل میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں. اگر ہم نے اپنا ہوش نہیں سنبھالا اور یوں ہی عادت بڑھتی رہی، بگڑتی رہی، تو بعد میں پچھتا کر کچھ نہیں ہوگا. ہم گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ بچے اگر باہر نکلیں اور اس کے بعد جب بچے گھر کے اندر آتے ہیں تو ان سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، چاہے بچی ہو یا بچہ. تو ہماری تربیت کا حصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب سکھلائے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سے منع کیا ہے. انگوٹھے کے اوپر رکھ کر کنکری، ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک صاحب کنکری اچھال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اچھالو مت، نہ تو تم اس سے کسی دشمن پر حملہ کر سکتے ہو، نہ کوئی شکار کر سکتے ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کا دانت ٹوٹ جائے یا آنکھ پھوٹ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک باریک چیز آداب کے طور پر سکھلائی اور بتلائی ہیں، لیکن ہمارا نوجوان، ہمارے احباب، ہمارے ایمان والے بھائی راستوں پر کھڑے ہو کر چوپال لگاتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، جلسے جلوس اور اسی طرح سے تعلیمی، دینی، سیاسی، اجتماعی پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، حفلات، انتظام، ساری چیزیں، راستے جام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی قاعدہ اور دستور دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ نہ تکلیف دینا چاہتا ہے، نہ تکلیف لینا پسند کرتا ہے کسی بھی صورت میں انسان کو، اور خاص طور پر مسلمان کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں نا، رحمان کے بندے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنی بڑی شفقت کے ساتھ ذکر کیا، رحمان کے بندے، رحم کی صفت اللہ رب العالمین نے استعمال کی. رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو چلنے میں ان کے نرمی پائی جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم بہت تیز رفتار چل رہے ہیں. ایک شریف گھر کا بچہ یا شریف گھر کا آدمی اس طرح نہیں چل سکتا، یا پھر اتنا بھی نڈھال ہو کر نہیں چل رہے ہیں کہ بیچارے کو دوا اور علاج کی ضرورت پڑ جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب رحمان کے بندے چلتے ہیں تو زمین پر نرمی ہوتی ہے، نرمی سے چلتے ہیں. اور کبھی کوئی جاہل شخص، جہاں کسی کی تعلیم اور لیاقت کا ذکر نہیں، ایسا شخص جو اخلاقی طور پر عاری ہو، جس کے پاس تمیز و سلیقہ نہ پایا جاتا ہو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو الجھتے نہیں ہیں، اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جا تو ٹھہر، ٹھیک ہے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانتا ہے، اللہ والے قالوا سلاما، سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں. سلام متارکت ہے، جہاں ہو وہیں رہو. جیسے راستے سے ہم گزر رہے ہیں اور گزرتے وقت راستے میں کانٹے دار پودا آ جائے، گندگی آ جائے تو اپنا دامن بچا کر گزرتے ہیں، تو ایسے گندے اور برے اخلاق والوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تعلیم اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر دی ہے. لیکن ہماری حالت سماج کی ایسی ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، مریض ہے، بی پی بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، اور ساتھ میں وہ کھانے سے پہلے دوائیوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کو خوف ہے کہ مرض بڑھ جائے گا تو جان کا خطرہ ہو جائے گا، لیکن آگے وہ کھانے کے بعد
ٹوبیکو، تمباکو اور اس طرح سے منشیات کا استعمال کرتا ہے اور کینسر جیسی مہلک چیزوں کو دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا، ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے. ہم دوا تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر بہت سارے منہیات کا ذکر کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو نہیں کرنا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، ڈاکہ زنی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، جاسوسی مت کرو، تو میں مت پڑھو، خبری مت بنو زبردستی کسی کی، بس بات ملی اور لکھ کے پیچھے پڑ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا کان، تمہارا دل، تمہارا دماغ، جو ہاتھ پیر جو کچھ کرتے ہو سب کچھ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا قیامت کے دن. ہر ایک سے باس پرس ہوگی، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرے، آزاد ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اترا کر مت چلو. اللہ رب العالمین نے کہا اترا کر، اینٹ کر چلنا، پیر پٹک کر چلنا. اور اس کے بعد کپڑوں کی تو اور بڑی مصیبت ہوتی ہے، جو اعضاء چھپانے ہیں اس کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ستر کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے اینٹ کر چلتے ہیں، اترا کر چلتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم نہ تو اترا کر چلنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تمہاری اکڑ آسمان کو چیر سکتی ہے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو آیت نمبر 29 سے لے کے یہاں ذکر کیا ہے 37 تک، اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو یہاں پر اشارہ کر دیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. ایک رحمان کا بندہ جو ہوگا وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. وہ اپنے سجدوں کو اور اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے. وہ چپکے سے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے کوئی چیز نوازتا ہے، کسی کو دیتا ہے تاکہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کس لیے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے. وہ سنت رسول کی اتباع میں اپنی داڑھی کو بڑھاتا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے. وہ قرآن کی آیتوں کو سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے. تلاوت کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، نیچے کرنا پڑتا ہے، رک جاتا ہے، پھنستا ہے کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے. اپنے ازار کو، اپنے کپڑوں کو اوپر رکھتا ہے کس لیے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. سارے کام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ ابھی بات آئے گی انشاءاللہ کہ ہم جس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت ہلکی بات سمجھتے ہیں. راستے پر بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چوپال لگتی ہے، کہیں دیوار، کہیں اس کو وٹا بھی کہتے ہیں، کہیں دیوار بنی ہوئی ہے، کہیں بیٹھک بن گئی یا کرسی لگا کر بیٹھ گئے. علماء کہتے ہیں کہ یہ راستے کے حقوق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو یہ عام راستہ ہے اسی سے اس کا تعلق ہے، بلکہ کوئی شخص اپنی بالکنی میں بیٹھا ہے اور زمین پر لوگوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، غور کر رہا ہے، یا کوئی اپنی چوکھٹ پر بیٹھ کر نظارے کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سارے احکام اس شخص پر بھی عائد ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیں تعلیم کی یہ باتیں سیکھیں. اور سورہ لقمان میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ مت کھلاؤ. ہوتا ہے اردو میں بھی کہتے ہیں اپنے گال کو کھلا دیا، منہ کھلا کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اتنا سینسیٹیو مت ہو جاؤ کہ ہر بات پہ ناراض ہو جاؤ. تھوڑا عفو کا، درگزر کا معاملہ اپنے دل کے اندر رکھو. تھوڑا ٹالرنس کا، ایک دوسرے کو اگنور کرنے والا مادہ اپنے اندر رکھو. فوراً ایسا نہیں ہوئی کہ پیٹرول کی طرح ہے، چنگاری لگی اور آگ لگ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے اندر تھوڑی اتنی نرمی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین جو نرمی کی مدد کرتا ہے وہ سختی پر مدد نہیں کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ سخت مت بنو. اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سیم آیت فرمائی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اترا کر نہیں چلنا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العالمین یہ اکڑ کرنے والے، فخر کرنے والے، اترانے والے ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. میرا اور آپ کا رب جب اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو ہم پھر ان خصلتوں کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے چلنے کے بارے میں کہا کہ وقت کی مشی کا، ہماری چال میں میانہ رپن ہونا چاہیے، درمیانہ پن ہونا چاہیے. اور اسی طرح وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور ہماری آواز میں نرمی نیچی ہونی چاہیے. چلانا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے دیکھیے کس کا ایگزامپل دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ،
کہ سب سے منکر ناپسندیدہ آواز جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں وہ گدھے کی آواز ہے۔ آپ اتنا سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں، پولوشن کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں، نوائز پولوشن کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے نوائز پولوشن سے منع کیا ہے، اجازت نہیں ہے۔ بلا وجہ ہارن بجانا، بلا وجہ شور کرنا، راستے پر کھیلنا، بڑے بڑے ڈیک اور بڑے بڑے اسپیکرس لگا کے بلا رول رعایت، ٹائم کا کوئی خیال نہیں، پرمیشن کے نام پر، اور راستوں کے بارے میں کہ ہمارے اور آپ کے باپ کی مطلب لڑائی کے وقت بات آ جاتی ہے کہ تمہارے باپ کے لیے یہ ساری چیزیں حجت کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیا ضرورت ہے اتنا چیز میں چلانے کی؟ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ تو کیا ہمارا یہ مرحلہ آ گیا؟ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آواز میں حسن ہونی چاہیے۔ راستے کے حقوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بھی بتلائی ہے کہ حسن کلام ہونا چاہیے، بات کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں اس چیز کو تلاشتی ہیں جو خوبصورت ہو، مطمئن ہوتا ہے، دل اور دماغ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کان بھی ہے، دل دماغ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بات کرو تو باتوں کے اندر حسن ہونا چاہیے، اچھے الفاظ ہونے چاہیے، چھوٹے بڑے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج معاملہ بڑا سنگین ہے، بچے ہی ماں باپ کو چلاتے ہیں، والدین کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، اور موبائل اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر بچوں کے ہاتھ سے چھین لیا جائے، چھوٹی عمر کا بچہ ہو یا بڑی عمر کا بچہ ہو تو اپنی آستینیں اوپر کر لیتا ہے، اپنے آنکھوں کو بڑی بڑی کر کے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ایسے بچوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ گدھوں کی آواز کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ پسند نہیں کرتے، خود بندہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اس پر اللہ کے رسول نے اعوذ باللہ سکھایا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور اسے اوائڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مشہور ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کرام کو منع کیا کہ راستے پر مت بیٹھو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم راستے پر بیٹھیں، ما لنا بد، بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی چائے کی دکان ہے، پان کی دکانوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کرانے کی دکان ہے، فوڈ سینٹر، اس طرح ایک میل جول کی مجلس کی ہم جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی دوسری جگہ ہے وہاں پر جا کے جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ہم کس کے گھر پہ جائیں، حاضری دیں، اور بیچاروں کے یہاں اتنی غربت تھی کہ پردے اور کپڑوں کا مسئلہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جانتے ہیں جیسا کہ آپ کو، تو صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، حال چال لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر سختی نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں نے یہ گزارش کی تھی، ورنہ اللہ کے رسول کی بات صحابہ کرام کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد وہ چون چیرا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا مزاج نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر لپکنا چاہتے تھے، لیکن یہاں گنجائش تھی، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ تھوڑا ہم بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کچھ احکام بتلائے ہیں، کچھ چیزیں بتلائی ہیں جن آداب کا خیال رکھنا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے، سخت ضروری ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن سے مخاطب ہیں؟ صحابہ کرام سے، جن کے اخلاق، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل میں کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی مدح فرمائی ہے، جن کی تعریف کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے راستے کے حقوق بتلا رہے ہیں، تو ہم اہل ایمان کو کتنا زیادہ اس پر فوکس کرنا چاہیے اور توجہ دینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیٹھنا ضروری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مختلف راستے کے حقوق کیا ہیں، کیا حق ہے، کس چیز کو ہم کو ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ادب اور پہلا تمیز جس کا خیال رکھنا ہے غض البصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ادب یہ سکھایا ہے کہ لوگ اگر راستے میں بیٹھتے ہیں، دکانوں کے اندر ہیں، جن کی سڑک دکانوں کے کنارے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو چوکھٹ پر بیٹھ کر سماج کا مشاہدہ کر رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ چیز بتلائی۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کہا کہ ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکی کا ضامن ہے، ان کے لیے پاکی کی ضمانت ہے اس کے اندر، اور اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے باخبر ہے جو کچھ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور یہی سیم حکم اللہ رب العالمین نے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ ان کو چاہیے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو کہ وہ بھی جب چلیں راستے سے تو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس کے آگے فرمایا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنے زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو چیز ان کے اوپر سے ظاہر ہو جائے۔ اب معاملہ بڑا عجیب سا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایسے نقاب یا ایسے حجاب اویلیبل ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ جاتی ہے، یا پھر کچھ نقاب ایسے آتے ہیں جو ایک دم چست ہوتے ہیں بدن کے اوپر۔ یہاں اسلام ہم کو ڈھیلے ڈھالے لباس پہننے کا حکم دیتا ہے، لیکن بزنس کے نام پر، مال کی محبت اور تجارت کے نام پر مارکیٹ والوں نے ان ساری چیزوں کو، وہ بھی سوسائٹی کا ڈیمانڈ ہوگا تبھی ان لوگوں نے اس چیز کا انتظام کیا ہوا ہے، ورنہ اگر لوگ خریدنا بند کر دیں گے تو چیز بکے گی کیوں؟ تو لوگوں نے اس کو خریدنا شروع کر دیا۔ تو ایسے چست کپڑے ہوتے ہیں کہ پیٹ اور پیٹ نقاب کے اوپر سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کو ظاہر نہ کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان کے اوپر کپڑوں کو ڈال کے رکھیں۔ گھروں کے اندر ہوتا ہے، اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لاپرواہی کی جاتی ہے، حجاب کا معاملہ ہے، اس سے کون پردہ کرتا ہے، دیور بھابھی کے سامنے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب بچیاں بیٹیاں بھی باپ کے سامنے یا بھائی کے سامنے بے حجاب ہوتی ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتی، لاکھ تاکید کرنے کے باوجود بھی جب تربیت کا موضوع آئے گا انشاءاللہ اس کے سامنے بات رکھی جائے گی کہ ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے سیریلس اور ایسے ایسے پروگرام کے ذریعے سے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اپنے گھروں کے جو ٹوٹے ہوئے مسائل ہیں، جو بکھرے ہوئے مسائل ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے ان سیریلوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان پر کپڑوں کو ڈال کر رکھیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے مزید ذکر کیا کہ جب وہ چلیں گی تو ان کے پازیب کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور وہ اپنے زینت کو ظاہر نہیں کریں گی، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اسے کامیابی کی بات کہی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر اہل ایمان ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے ایمان والے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، 24 گھنٹہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی نظر میں ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ صحابہ کرام کا ذکر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام لیا ہے، تو ہمارے محبت میں ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے جو محبت تھی، اللہ رب العالمین نے جو محبوب بننے کے ذرائع ہیں، جو سورس سے جن طریقوں کو اپنا کر اللہ رب العالمین کے چہیتے اور محبوب بن سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کون اہل ایمان میں سے ہے جو بڑھ کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر مجلس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لهم حسرۃ۔ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح کی جو چوپالیں لگاتے ہیں اور اس طرح کی جو مجلسیں لگاتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، چاہے وہ سوسائٹیز کے اندر ہو، چاہے وہ راستوں کے اوپر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، لا یذکرون اللہ فیہ، اگر اللہ کا ذکر اس کے اندر نہیں ہوتا ہے تو وہ وہاں سے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے کی لاش پڑی ہو، ناش پڑی ہو، اور وہ سڑ گئی ہو اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو، اور اس میں ان کو وہاں سے سوائے حسرت کے اور کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ حسرت کریں گے جو ایسی مجلسوں میں بیٹھتے تھے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اور ایسے لوگ بھی حسرت کریں گے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے دعائیں نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بارے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی نظر بار بار اٹھ رہی ہے
تو انسان ہونے کے ناطے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اور شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے چیلنج کیا ہوا ہے، اگر بائی مسٹیک غلطی سے ہماری نظر کسی طرف اڑ جاتی ہے اس جگہ پر جہاں کسی مسلمان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اس وقت پہلی بار نظر پڑی غیر ارادی تھی، لیکن دوسری بار ارادی طور پر ارادتاً ہم کو یہ کام کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی نظر تو آپ کی تھی لیکن دوسری نظر آپ کی نہیں تھی، شیطان کی تھی۔ اب ایسے لوگ جو ایسے دیواروں پر بیٹھتے ہیں، ایسے نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں بازو میں ہمارے مسلم گھر کی کھڑکی موجود ہے، دروازے موجود ہیں، ایسے لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کہیں غلطی سے ہم ان کے گھروں کے اندر نہ جھانک لیں، ہماری نگاہ کہیں ان کے گھروں میں نہ پڑ جائے، اور تنگی کی وجہ سے بہت سارے بلڈنگس اور گھر اس طرح نزدیک بنے ہوئے ہیں کہ وہاں کی آوازیں ہمارے گھر کے اندر آتی ہیں، تو ہم اپنی نظروں کو کتنا دور رکھنا ہے اور کتنا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بھی سکھلائے ہیں کہ جب اجازت لینی ہو تو بیچ سینٹر میں نہیں کھڑا ہونا ہے، دروازے کے سائڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے غض بصر کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ نظر جما کے بیٹھتے تھے، راستے سے آدمی گزر رہا ہے، کچھ سامان لینے جا رہا ہوگا گھر کا، پھر اس کی تھیلی پر مشاہدہ کرتے تھے کہ اس کے اندر ضرور گھر کے سامان کے لیے گوشت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب وہ ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کا حکم دے دیا تاکہ لوگ اس چیز سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی بتلا رہے تھے کہ سوسائٹی کے اندر ان کے قریبی لوگ بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ صاحب سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور پلٹ کر آتے ہیں تو ان کی تھیلی چیک کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار لوگ کیا ہے اس تھیلی کے اندر، اور لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیے جو باریک اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپس میں ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں، رشتوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، یا بہت ساری چیزیں جو معاملات کو خراب اور برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے روکا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور غض بصر کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس سے خیال رکھنا سب ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آداب جو سکھلائے ہیں وہ کف الاذی، کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تکلیف پہنچانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، آدمی زبان کے ذریعے سے بہت کچھ بولتا ہے، تلوار سے زیادہ تیکھی باتیں، کڑوی باتیں بولتا ہے کہ دل کٹ کے دو ٹکڑوں میں ہو جائے نظر نہیں آتا، خون بہنے لگے دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح سے ہاتھ کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچانے کے جو بھی ذریعے ہوں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تیری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر عصمت اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، تم میں سے کمپلیٹ مسلمان ہوا ہے، مکمل اسلام والا وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کا ذکر کیا ہے جو قابل استعمال زیادہ ہیں۔ ہم کو اپنے تمام اعضاء و جوارح سے، اپنی آنکھوں سے ہم گھور رہے ہیں، کسی کو جائز نہیں ہے اپنے آنکھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم کو اپنے کسی بھی پارٹ سے تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ اور ابھی آپ نے آیت سنی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہے، ہمارے ہر اعضاء اللہ رب العالمین کے یہاں بتلائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اموره فيما افنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وعن جسمه فيما ابلغه۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال نہیں کر لے گا تب تک اس بندے کا قدم اللہ رب العالمین کے دربار سے ہٹ نہیں سکے گا۔ 5 چیزوں کے بارے میں، اس میں سے ایک چیز اللہ رب العالمین نے جسم کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم نے اپنے جسم کو کس چیز میں ختم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں۔ آسان سا جملہ ہے، ڈیموکریسی کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، میرا من، میری مرضی، میرے الفاظ، میری آنکھ، میری باڈی۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے تیسری چیز اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے کہ خمس تجب للمسلم علی اخیہ رد السلام۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جب اگر ہم راستے پر بیٹھ رہے ہیں، تیسری چیز یہ ہے جب ہم راستے پر بیٹھ رہے ہیں تو ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ
ہم سلام کا جواب دیں. سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور اس کے بعد پھر چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جیسے قرآن کی آیت میں آپ نے سنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وامر بالمعروف، اور پانچویں چیز والنہی عن المنکر. چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر راستے پر بیٹھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. ان کے سامنے جو بھی برا کام ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روکیں. بھلائی کی جو چیز ہے اس کو حکم دیں. بچے کھیل رہے ہیں، ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہمارے سامنے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو جہاں تک ہم روک سکتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا ہے. جب تک یہ امت بھلائی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکے گی تو اللہ رب العالمین نے اس کا بیان اپنے کلام کے اندر کیا ہے. اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتی ہیں کہ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو، برائیوں سے لوگوں کو بچاتے رہو قبل اس کے کہ تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے. آج ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، کیا معاملہ ہے. اگر کوئی سیریس معاملہ ہے، ہم ارجنٹ معاملے میں ہم کہیں نکلے ہیں تو الگ چیز ہے، لیکن اگر ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہم غلطی پر ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابھارا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ. اگر لوگ گناہوں کو دیکھ کر، بری باتوں کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اس بات کی کمی امید ہے، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم پر عذاب کو نازل فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی اور بھی حدیث منقول ہیں جس کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں ہم اپنے دامن کو جھاڑ نہیں سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. چھٹی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سلسلہ صحیح بن الوالد صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے. چھٹی چیز یہ کہ ارشاد الضال، کوئی راستہ پھٹک گیا ہے تو راستے پر بیٹھنے کے وقت ہم کو اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں. ہم وہیں سے کھڑے شارٹ کٹ مارتے ہیں، لیفٹ رائٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو بھی راستے کا علم ہے، لیکن اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ واقعی سامنے والے کو یہ چیز واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابو داؤد کی روایت میں ہے وہ ارشاد السبیل، جو مسافر ہے اس کو راستے کی رہنمائی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے حقوق بیان کیے ہیں. 7واں حق یہ ہے کہ وہ جب بات کرے گا لوگوں سے، کسی مسافر سے، تو ڈانٹ کے بات نہ کرے، پھٹکار کے بات نہ کرے، اپنے جاہ منصب کا خیال کر کے بات نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی ہے. ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو حسن کلام ہوگا. ابھی بات آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مسلم کی روایت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ راستے کا حق دو وحسن الکلام، اچھی بات کرنا ہے، میٹھی گفتگو کرنا ہے. ہم سفر کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ٹرین کے اندر ہوتا ہے، ہم سے کوئی جگہ پوچھتا ہے، آنے جانے کے لیے کون سا سائڈ ہے، کون سی ٹرین، یہ پوچھتا ہے تو ہم کو حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کرنی ہے. اسی طرح سے 8واں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تغیث الملہوب، جو مصیبت زدہ ہے، جو پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اس کی بات سوچ کرنا ہے. کوئی گر گیا ہے، کسی کی کوئی گری ہوئی چیز مل گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، بتلایا ہے راستہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس مصیبت زدہ انسان کی مدد کریں اور اس کا خیال کریں. اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو گوشے گزار کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں یہ ہمارا حال نہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے. عبداللہ بن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ امر بعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا جب فیصلہ کیا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر 100 کوڑے مارنے کی سزا کا
فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی قبر کے اندر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. بندہ مسلسل اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے گا, اللہ رب العالمین 100 بہت زیادہ ہے, معاف کر دے, بخش دے. کنٹینیو دعا کرنے کی وجہ سے, اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرنے کی وجہ سے, آہو بکا کرنے کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کو پکارنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو اس کمتر انسان پر ترس آ جائے گی. اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے, ایک کوڑے مارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَجَلَدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً فَامْتَلَأَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ نَارًا. تو اس کے اوپر ایک کوڑا مارا جاتا ہے, ایک کوڑا مارا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کوڑا سزا کے طور پر مارا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کوڑا مارنے کی وجہ سے جہنم اس قبر کے اندر آگ بھر جاتی ہے. 99 کوڑے تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے. اگر تصور کریں ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کو 99 کو نہ معاف کرے تو, لیکن اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. وہ بندہ نیک تھا, اس کو معلوم نہیں کہ سزا کس بنا پر ہوئی تھی, تبھی تو اللہ رب العالمین نے اس کے 99 کوڑے کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ أَفَاقَ, جب اس سے وہ معاملہ ہو گیا, سالو ہو گیا, مرحلہ ختم ہو گیا وہ والا, تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے عَلَى مَا جَلَدْتُمُونِي, کس بنا پر تم لوگوں نے مجھے کوڑے مارے تھے؟ وہ ایک کوڑا مارا آپ لوگوں نے جہنم کی طرح, وہ قبر میری آنکھ سے بھر گئی تھی, کس بنا پر تم نے مجھے کوڑا مارا تھا؟ عَلَى مَا جَلَدْتُمُونِي, کس بنا پر یہ کوڑے پڑے تھے مجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا انك صليت صلاة واحدة بغير طهور, کہا جاتا ہے اسے کہا جائے گا کہ تو نے ایک ایسی نماز پڑھی تھی جو بنا طہارت کی تھی, تو نے طہارت کا خیال نہیں رکھا تھا. علماء کہتے ہیں یہاں پر کہ یہ ایسا شخص ہے جو عبادت گزار ہے, پرہیزگار ہے, اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہے, دیندار ہے, ایک نماز اس سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ بغیر طہارت کے پڑھ لی اس نے, اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی سزا دی اس کو. ایسے لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے, جو تصاہل کرتے ہیں, صرف اس ایک حدیث کو یاد کر کے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے کتنی سخت سزا تیار کر کے رکھی ہے ایسے شخص کے لیے, ایک کوڑا. اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے تیری دوسری غلطی کیا تھی؟ وہ مررت علی مظلوم فلم تنصره, سلسلہ صحیح کے اندر چیز ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا تو ایسے شخص کے پاس سے گزرا تھا, علی مظلوم, تو ایک مظلوم شخص کے پاس سے گزرا تھا جو پریشان حال تھا, جسے تیرے مدد کی سخت ضرورت تھی, جو مصیبت زدہ تھا, جسے تیرے تعاون کی, تیری مدد کی, تیرے ہیلپ کی ضرورت تھی. فلم تنصر, تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. یہ 2 جرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. راستے پر اگر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا سب ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, جس کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے ادنا اماطۃ الاعضاء عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے. ہماری بلڈنگ کا یہ حال ہوتا ہے کہ چیمبر بھر گیا, پانی راستے پر بہ رہا ہے, کچھ بھی کام ہوئی صفائی کو ہم نے سیدھا راستے پر نکال کر پھینک دیا, کھانا کھائے بچ گیا اٹھا کر راستے پر ہم نے پھینک دیا, مچھلیاں کھائی کانٹے نکال کے ہم نے راستے پر پھینک دیا, صفائی کر کے کسی کے اوپر پھینک دیا. ہم اوپر ہیں, ٹیرس پر ہیں, کون سے فلور پہ پتہ نہیں, اٹھا کر ہم نے اوپر پھینک دیا. ہم تھوکتے بھی ہیں, دیکھتے نہیں نیچے کون ہے, ہاتھ دھوتے ہیں تو نیچے دیکھتے نہیں کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کبھی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اماطۃ الاعضاء عن الطریق, یہ ایمان کا حصہ ہے راستے سے کانٹے دار تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص جس نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا لیا, اللہ رب العالمین کو اس کی یہ عادت پسند آئی, اس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلم یعمل خیرا قط, وہ آدمی اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا, فلم یعمل خیرا قط, تو کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا, لیکن اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت میں, کہ کان فی شجرۃ فقطعہ والقاہ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاتَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ, کہ راستے میں کوئی ٹہنی تھی جو نکل آئی تھی, یا راستے میں کوئی ٹہنی پڑی ہوئی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص نے اس کو ہٹا دیا وہاں سے, تو اللہ رب العالمین نے اس کو بدلے کے طور پر جنت کے اندر جگہ عنایت فرمائی. راستے ہم گاڑیاں پارک کرتے ہیں, ہم کہیں بھی ہم انتظام کے خیال کیے بغیر, ان ساری چیزوں کا اہتمام کیے بغیر
ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہم بہت ساری چیزوں کا دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے آداب سکھلائے اور بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ اجعلوا الطریق سبعۃ عیون، 7 ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کو 7 ہاتھ تک بنانا ہے۔ یہ چوڑائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ کتنا پیارا اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر جو باتیں سکھلائی اور بتلائی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ راستے پر 3 چیزوں سے بچو جو لعنت والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم کسی سائیدار درخت کے نیچے ٹوائلٹ کرنے سے بچو، ایسی چیز نہ کرو۔ اسی طرح راستے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کسی صاف ستھرے پانی کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحیح ترغیب کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ان کے لعنت کا مستحق بنتا ہے، واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ کون شخص اللہ رب العالمین کے رحمت سے دور ہونا چاہتا ہے؟ کوئی ایمان والا، کوئی اہل ایمان میں سے اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں، اور وہ باتیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے سلسلے میں ہمیں بتلائی ہیں ہم اس کا خیال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، ان پر ہم کو عمل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے قرآن کے اندر اور تیرے رسول کے فرمان کے اندر جو بھی باتیں آئی ہیں ان کو عمل ہونے کی توفیق عطا فرما۔